چھٹا سبق کل پڑھ چکے ہیں، تو ساتواں سبق جو ہے صفحہ 38 الدرس السابع، اس میں یہ حاضہ اسم اشارہ جو تھا اس کا مؤنث حاضری اس حوالے سے، اور جب اس کے ساتھ ہم من لگا دیں یعنی کہہ دیں من حاضہ یہ کون ہے اور من حاضی یہ کون ہے، فرق یہ ہے کہ وہ مذکر ہے اور یہ مؤنث۔ اب دیکھیں من حاضی یہ کون ہے؟ حاضی آمنہ، یہ آمنہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ بعید جو ہے اس کے لیے یہ نہیں آئے، اس کے لیے آگے من تل کا کون ہے؟ تو یہ حاضی کا جو ضد ہے وہ تل کا، من آدھا یہ کون ہے؟ ہاں من تل کا وہ کون ہے؟ وہ مؤنث۔ تل کا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ اس میں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ فیمینن پرٹیکولر ناؤن، ہر وہ اسم علم خاص جو کسی خاص شخص کا نام ہو اور مؤنث ہو، عورت کا ہو اور اس وزن پر ہو، فاعلتن، تو جب یہ خاص عورت کے لیے ہو جائے تو یہ تنوین اس پر ختم کر دیں، فاعلتو، مثلا آمیناتو، اصل میں تو تھا آمیناتن، عائشتن، عائشتن، فاطمتن، یہ یہ اور وزن ہے، اس پر خدیجہ تم پر آ سکتی ہے، ہاں یہ تنوین آپ نے اس لیے کہی ہے اللہ یہاں نہیں آیا، فعل نہیں فعل تو نہیں پڑھا آپ نے، فاطمتن پہ ال تو کہاں، فاعلتن پر بھی نہیں ال پڑھا، وہ تو ال یوں ہوگا، الفاعلۃ، تو یہ مطلب ویسی آپ ہاں نہیں یہ تو ال کے بغیر ہے نا، یعنی بتا یہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نام ہو عورت کا، عورت کا نام ہو اور اس وزن پر ہو، فاعلۃن، یہ فاعلتن کے ساتھ تو ال لگ ہی نہیں سکتا، ہے فاعلتن کا تو لگ سکتا کیا ال نہیں، ال لگ سکتا ہے، ہے وہ تو پہلے ڈیفینیٹ آرٹیکل، یہاں فاعلتن تو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے ہی، میرا مطلب فاطمہ اگر نہ فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ وہ بھی بتا تو یہ جو ہے فاعلتن کا وزن ہو تو اس پر جب آئے جس طرح فاطمہ تو، فاطمتن، فاطمہ تو، عائشہ تو، اچھا یہ جو مثلا اگر کوئی پراپر ناؤن ہو اس پر ال آ سکتا ہے، اس طرح مثلا الحسن، الحسن، الحسین، الخلیل، لیکن اس لام کو ہم لام تعریف نہیں کہتے، اس کو لام تحسین کہتے ہیں۔ الفاطمہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یعنی کر سکتے ہیں، یعنی حرام نہیں ہے، ال آ سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ تنوین نہیں آ سکتی، صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پیش جو ہے نا دو پیش نہیں پڑتے، تو ال کے ساتھ ویسے بھی دو پیش نہیں پڑتا، ال کے بغیر بھی یعنی ال نہیں ہے، نہ بھی پھر بھی یہ ہاں فاعلتن کی جو وزن پر جو علم ہو، پراپر ناؤن ہو اور عورت کے لیے خاص ہو، تو یہ دو چیزیں جب پائی جائیں تو اس پر تنوین نہیں پڑے، ایسے ہی ہمیں کون سا نام بتایا؟ کوئی سا نام، نام کی خصوصیت نہیں ہے، وزن کی خصوصیت ہے، وزن ہو یہ تو یہ تو نہیں، اس پر تو ہم تنوین پڑھ رہے ہیں، خدیجتن، ہم یہ وزن لا رہے ہیں،
فاعلۃ، جس طرح عائشہ تو، فاطمہ تو، عائلہ تو، وائلہ تو، ہاں جی آمینہ تو، یہ لام تحسین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف اس لفظ کے اندر حسن پیدا کرنے کا، الحسن لام تحسین، نہ کہ پراپر تو آلریڈی وہ پہلے ہی ہے، الخلیل، تو اس میں بس یہ غلطی کرتے ہیں آغاز میں کہ فاطمہ تن کو فاطمہ تن پڑھ دیتے ہیں، عائشہ تن پڑھ دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ عرب نہیں ہے، یعنی اس نے عربی قواعد کے حوالے سے زبان کو نہیں پڑھا۔ تو اب مثلا تل کا فاطمہ تو، وہ پہلے کون، من تل کا وہ کون ہے، تل کا فاطمہ وہ فاطمہ ہے، حاضی طبیبت، یہ ڈاکٹرنی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، وتل کا ممرضۃ، اور وہ نرس، حاضی من الہند، یہ طبیبہ جو ہے یہ ہندوستان سے ہے، وتل کا من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے، حاضی طویلۃ، یہ بلند قامت ہے، وتل کا قصیرۃ، اور اس کا قد چھوٹا ہے، قصیرۃ چھوٹے قد والی، اور سا آ جائے تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو۔ من حاضا، یہ کون ہے، حاضا حامد، یہ حامد ہے، ومن ذالک، اور وہ کون ہے، ذالک علی، وہ علی ہے، اتل کا دجاجت، کیا وہ مرغی ہے۔ اب اس میں جو ہم نے ٹیسٹ لیا تو اس میں تھا کہ مثلا ڈاکٹر کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے، آئینہ طبیب۔ اب اس کو ہم نے یہ بنایا اینا طبیبن، تو اس کو میں نے غلط قرار دے دیا ہے، طبیب اور اسی طرح اینا وہ نرس کہاں ہے، اینا ممرضۃ، تو اس کو بھی میں نے غلط قرار دیا ہے۔ وہ ممرضۃ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اینا کے بعد جب ہم کہ اینا طبیب، اس کا معنی ہے کوئی سا ڈاکٹر، یہ تنوین جو ہے نکرہ کی علامت ہے، تو یہاں جب طبیب، ہاں جب ہم سائل اور مجیب ہیں اور وہ پوچھتا ہے آیا ہے این طبیب، تو وہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، وہاں ایک مخصوص ڈاکٹر ہے جو دونوں کے مابین طے ہے، اس لیے الف لام ڈالے، این الطبیب، الف لام آئے گا، این الطبیب، این الممرضۃ، خاص ہو جائے گا ہاں این الطبیب، اور پیش اے این الممرضۃ، نرس کہاں ہے، اور اسی طرح جواب جب دیں گے سو الطبیب فی العیادہ، یا ہوا فی العیادہ، یا ہوا فی عیادت ہی، عیادت ہی، وہ اپنے کلینک میں ہے، تو ہوا فی العیادہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ہوا فی العیادت، عیادت، وہ کلینک میں ہے، اگر فی عیاد آل کاٹ دیں گے فی عیادت ہی، اور اگر وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے کلینک میں ہے تو الطبیبۃ فی العیادہ، یا ہی فی عیادتہا۔ تو یہ سوال تھا اتل کا دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے، تو اب اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، لا تل کا بطخ، نہیں وہ بطخ ہے، بط ہے، لا نہیں، تل کا وہ بطتن، بطخ ہے، ماں تل کا وہ چیز کیا ہے، بیجان، تل کا بیضۃ، بیضۃ انڈا، حاضی سیارۃ، یہ دیکھیں سیارۃ المدرس، یہ سین کے نیچے زیر، کیونکہ سیارہ تو کیا ہے مضاف، اور یہ ہے مضاف الیہ، یعنی مدرس کی گاڑی، تو یہ ہے مضاف پہلا سیارۃ المدرس، تو اب یہاں اس کے نیچے زیر ہے، اب اگر اس کو مدرسوں کر دیں غلط،
مدرسہ کا بھی غلط، مدرسے سین کی زیر، یعنی حاضی سیارت المدرسے، یہ مدرس کی کار ہے، وَتِلْكَ سیارت المدیر، اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے، اساعت عباس حاضی۔ اب دیکھیں حاضی اگر ہم یوں کر دیں، اب یہ ہے ساعت عباس حاضی، کیا یہ مراد گھڑی ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ اب یہاں جو ساعت و عباس یہ کیا ہے؟ مضاف جمع مضاف الیہ، اس لیے حاضر بعد میں ہاں، حاضر تو جب مشار الیہ جو ہے وہ جب مضاف مضاف الیہ کی پوزیشن میں ہو تو اس میں اشارہ کو بعد میں لاتے۔ مثلا اگر آپ نے کہنا ہو کہ مثلا آپ کا یہ لڑکا خوبصورت ہے، مثلا آپ کا یہ لڑکا خوبصورت ہے، اب یہ ہم کہیں گے والدو کا حاضا جمیل، یہ جو والدو کا حاضا ہے یہ مضاف جمع مضاف الیہ مشار الیہ مقدم، مضاف الیہ کون سا؟ ولد مضاف الیہ، والد مضاف پلس مضاف الیہ دونوں مل کر مشار الیہ مقدم پہلے، اور یہ اس میں اشارہ مؤخر، آزاد مشار اس میں اشارہ مؤخر، اس میں اشارہ مؤخر، اور یہ دونوں مل کر جو ہے نا یہ مبتدا ہے، اور جمیل خبر۔ اگر ہم اس کو یوں کر دیں حاضا والدو کا جمیل، حاضا والدو کا جمیل، اب اس میں پہلا یہ جملہ اس میں زبان میں بس یہی الفاظ کو سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا یہ لڑکا خوبصورت ہے، اس میں کیا سینس ہے کہ یہ جو آپ ہے نا اس کے لڑکے بہت سے، اس کے بہت سے لڑکے ہیں، یا کم از کم ایک سے زیادہ لڑکے، ان میں سے کوئی ایک لڑکا ہمارے سامنے ہے، اس سامنے والے لڑکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، جس میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ اس کا کوئی اور لڑکا بھی ہے جو خوبصورت نہیں ہے، یعنی آپ کا یہ لڑکا خوبصورت ہے، اس میں زور کس بات پر ہے؟ اس لڑکے پر، یہ لڑکا، یعنی جو ہمارا متکلم ہے وہ مخاطب کو اس لڑکے کے بارے میں، یہ لڑکا یہ مشار الیہ جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، خوبصورت اس کی خبر ہے۔ جب آپ کہہ دیں گے حاضا والدو کا جمیل تو یہ ہوگا کہ یہ آپ کا لڑکا ہے اور خوبصورت ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، یعنی یہ کنٹروورشل بنا دیا ہم، یعنی یہاں پر حاضا والدو کا جمیل میں دو خبریں ہو گئی، یہ لڑکا آپ کا ہے تو یہ تو اختلافی چیز ہے ہی نہیں، یعنی کیسا یہ ہو سکتا ہے حاضا والدو کا والد جمیل، یعنی حاضا والدو کا والد جمیل، لیکن جو اردو میں ہمیں کہا گیا تھا اس میں اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے یہ کہا آپ کا یہ لڑکا خوبصورت ہے، تو اس لیے یہ کام اگر کریں گے حاضا والدو کا، اس کا مطلب حاضل والدو کا وہو جمیل، تو یہ لمبے عمل میں پڑ گئے، تو اس لیے اس آپ قرآن میں جب آیا مثلا حاضا بعلی شیخا، حاضا بعلی شیخا،
اب یہاں پر جو ہے نا حاذا بعلی، یہ سیدہ سارہ کہہ رہی ہیں یہ میرے خامد ہیں، حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے. حاذا یہ یعنی حاذا الرجل بعلی، یہ آدمی میرا خامد ہے، شیخان بڑھاپے کی حالت میں، شیخوخہ. لیکن اب جب سیدنا سلیمان کہتے ہیں کہ مثلا اذهب بکتابی ھذا، بکتابی کتاب کا معنی مکتوب خط، اذهب بکتابی ھذا. عرف عام میں جسے ہدہد کہتے ہیں پرندہ، تو یہ پرندہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا، انچارج تھا اس پوری ڈویژن کا. تو اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے جا، میرا یہ خط لے جا، یعنی میرا یہ خط لے جا، لے جا، یہ ہے مفہوم. اور اگر ہم یوں کہتے اذهب ھذا بکتاب تو سارا سینس ختم. تو یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کتابی جو ہے نا مضاف مضاف الیہ، اس میں اشارہ، مؤخر یہ مقدم مشار الیہ. تو خیر اس کی بحث ہم آگے تفصیل سے کریں گے. اس میں یہ بتانا تھا، یہ جو ہے جواب لا هذه ساعت حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے، تلک ساعت عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے، ذالک دیکن وہ مرغا ہے، وتلک دجاجتن اور وہ مرغی ہے. تمارین، اقرا وقت، لکھو اور پڑھو، لکھ اور پڑھ. ھذہ مدرسہ، مدرسہ نہیں پڑھنا، مدرسہ، مدرسہ، ھذہ مدرسہ، وتلک جامعۃ اور وہ یونیورسٹی ہے، ذالک حمار وہ گدھا ہے، وتلک بقرۃ اور وہ گائے ہے. اب ہم نے اس میں پوچھا تھا ٹیسٹ میں کہ اس کا گدھا کہاں ہے، اس کا گدھا کہاں ہے؟ ہاں، اینا کہاں ہے، ہمارہ، یہ جو ہے نا رو، یہ اس کو یوں نہیں کرنا، یعنی اس کو بعض یوں کر دیا اینا ہمارہ، یہ غلط. اور اسی طرح یا اگر ہو نہ ہوتا تو ہم کہتے این الحمار، این الحمار، گدھا کا ہے. تو اینا حمارہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا این الحمار تو گدھا کہاں ہے؟ کیا ایک یہ دونوں ایک جیسے ہے نا، آئینہ ہمارو یا آئینہ ہمار، یہ صحیح ہے اوپر والا، یہ غلط ہے. یہ این الحمار گدھا کہاں ہے، اس میں وہ یا اس کا زیر بحث نہیں ہے. مطلب یہ جو ہم اس میں یہ والے ایڈجیکٹیو ایڈ کریں گے، ہاں آپ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم بہت اگر لگاتے ہیں تو وہ یہ جمیل جدن ہوگا، جدن، آپ اسی وزن پہ آئے گا، جمیل جدن. جدن. اچھا جی، ازالے کا مسجد کیا وہ مسجد ہے؟ لا، تل کا مدرسہ نہیں، وہ مدرسہ ہے. ھذا ایک بات اصل، ہاں جامد و تل کا ناقص، یہ دل کا بقرۃن پڑھا، ہاں بقرۃ نہیں پڑھیں گے، ہیں کیا نہیں پڑھیں گے؟ بقرۃ نہ تو نہیں، یعنی جب وقف کریں گے تو یا تو پڑھیں گے باقارہ، باقارہ، یعنی یہ بالکل حال جو ہے نا باقارہ، اور یا پھر پڑھیں باقاراتن. ایک چیز کوئی غلط نہیں ہوگی نہ باقارہ یا باقاراتن. مطلب یہ حاضی مدرسہ، حاضی مدرسہ کون کیوں نہیں ہے، مدرسہ کون، حاضی مدرسۃن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ نے تو مدرسہ تو نہیں، میں نے کہا ہے کہ مدرسہ نہیں کہنا،
یہ مدرسہ اردو میں جو ہم بولتے ہیں تو یہ مدرسۃ بھائی صاحب ہاں۔ ایک چیز چھوٹی سی ایسے کہ جیسے ہم یہ ایک لڑکا آپ کا لڑکا خوبصورت ہے ہاں یہ اگر ہم عورت کے لیے استعمال کریں گے تو مطلب آپ کی لڑکی خوبصورت ہے ہاں، تو یہ ہو جائے گا بنتو کا حاضی جمیلتن. یعنی یہ اس کا جو ہے نا اگر مذکر ہے مخاطب ہمارا تو بن تو کا کہیں گے، عورت ہے تو بن یہ تو ٹھیک ہے جی ہاں۔ اس کے ساتھ جدن لگیں گے جدن ہی پڑھیں گے یا جدن میں نو چینج، مذکر مؤنث دونوں کے ساتھ ایک ہے اور نسبی حالت میں رہے، یعنی جس کی وہ بتا رہے ہیں نا وہ مذکر ہو یا مؤنث پر حال ہے جمیلتن، ہاں جمیلتن جدا، جمیل جدا، حارن جدا، حارتن جدا، دونوں کے ساتھ ایک ساتھ. وہ اونٹ ہے کہ حاضہ جمل، یہ اونٹ ہے، وتل کا ناقتن، اور وہ اونٹنی ہے. حاضی مدرستن، یہ استانی ہے، وتل کا طالبتن، اور وہ طالب علم ہے یعنی مؤنث. حاضہ قلب، یہ کتا ہے، وذالک کتن، اور وہ بلہ ہے. حاضہ بیت المؤذن، ان کے نیچے سے یہ مؤذن کا گھر ہے. وتل کا حدیقۃ التاجر، اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے. اشر، اشر، اشارہ یشیرو، یہ اشارہ، اس نے اشارہ کیا. حدیقت التاجر کو کیا ہوگا؟ باغیچہ یا باغ تاجر کا. اشارہ، اس نے اشارہ کیا. یشیرو، وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس سے امر. آشر، تو اشارہ کر، اور اگر مؤنث ہو تو اشیری، 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 تو اشارہ کر. اشر الی الکلمات العاتیہ، آنے والے کلمات کی جانب اشارہ کرو. بے اسم اشارت للبعید، دور کے اشارے کے ساتھ. ذالک اور تل کا بریکٹ میں اس نے ڈال دیا ہے. اب مثلا امن، امن ہے ماں، اور یہ مؤنث ہے، لہذا ہم کیا کہیں گے؟ تل کا امن، یا حاضی کہنا ہوتا مثلا تو حاضی ام. ابن، ذالک ابن، ذالک قلم، ذالک قلم، تلک حلقۃ، اب این. تلک عین. ہاں، کیونکہ وہ آزاد جو جوڑا جوڑا ہیں وہ مؤنث ہے، تو ہم یہ کہیں گے تل کا عین یا حاضی اگر کہنا ہو. حجر، پتھر، ذالک حجر. قمیص، ذالک قمیص. ذالک کتنا نام تل کا قدر تل کا قدر، یہ مؤنث ہے. یہ کس حوالے سے مونس ہے؟ اس میں عرض کا حوالہ ہے. عرض زمین، اور المصنوعات من الارض، مصنوعات ارضیہ، تو یہ کدھر کے اندر عرض کا مفہوم ہے. کدھر دیگچی کو کہتے ہیں. دیگچی ہڈی. ہاں. نافذۃ، روشن دان، تو تل کا نافذۃ، تل کا بقرۃ، ذالک مکتب، تل کا ناقۃ، ذالک محدث، ذالک مؤذن، اور تل کا ممرضۃ، ذالک سریر، تل کا حدیقۃ، تل کا طالبۃ، ذالک جمل، تل کا بطۃ. الکلمات الجدیدہ، الممرضۃ، الحدیقۃ، اور اگر وقف کریں یوں پڑھیں الممرضہ، الحدیقہ، آخر میں ہا، البطہ، المؤذن، المؤذن، ناقہ، البیضہ، یا المؤذن، الناقۃ، البیضۃ. اونٹنی. حدیقہ حدیقہ باغیچہ. پہلے وہ پڑا تھا باپ کے لیے جنت. جنت تو نہیں پڑا تھا، بستان تھا، بستان. تو بستان، اصل میں بستان معرب ہے، اصل میں یہ ہے بوستان. یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کی با کو
واو ہٹا کر اس کو بستان بنایا. الجنہ تو ہم نے پڑھا تھا. الجنہ باغیچہ باغ، لیکن دوسرا مفہوم بھی جنہ کا ہے، وسیع. اچھا اب اس کے بعد اس نے ہمارے لیے یہ بتایا کہ اس میں اشارہ قریب اور بعید کا ایک نقشہ بتایا، مذکر اور مؤنث بتائے، اسماء الاشارہ للقریب اور دوسرا ہے اسماء الاشارہ للبعید. اب قریب کے نیچے دو لکھے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث. ھذا محمد، یہ محمد ہے. ھذہ آمنہ، نیچے یہ آمنہ ہے. ذالک حامد، وہ حامد ہے. اور تلک زینب، تلک زینب وہ زینب ہے. یہاں زینب پر بھی انہوں نے تنوین نہیں ڈالی، حالانکہ یہ اس فائدہ کے مطلب پہ نہیں ہے. ہاں یہ اصل میں یہ جو ایک مستقل باب ہے یعنی چیپٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسباب منع صرف، کہ وہ کیا کاذز ہیں کہ جب ان میں سے کوئی دو کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اسم پر تنوین داخل کرنے سے مانے ہوتے. یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، تو اس چیپٹر کے ایک ایک دو دو پہلو ہم لا رہے ہیں. مثلا احمد، احمد، انور، ارشد، جو بھی اس وزن پر آئے گا نا وہ کبھی اس پر تنوین نہیں آئے. تو زینب اصل میں زینابو، یہ اصل میں زینابہ تھا، زینابہ فعلالہ. یہ ایک وزن ہے فعل ربائی کا. تو اس سے جب ہم اس کو اسم کی طرف کھینچ لائے تو اس کو ایک بینیفٹ دیا، اور بینیفٹ یہ دیا کہ تمہارے اوپر تنوین کا بوجھ ہم نہیں آنے دیں. یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈیپوٹیشن پر کسی کو لے جائیں تو ڈیپوٹیشن والے کو کوئی اعزاز ملنا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں منع صرف. یہ ایک مستقل سائنس ہے، اور اس میں انشاءاللہ ایک مستقل چیپٹر میں ہم ان تمام یہ 9 کل کازز ہیں، 9. تو وہ 9 پر ایک چیپٹر ہے 44 لیکچرز میں سے، اس میں تمام اس کی شکلیں آ جائیں. اور کوئی چیز پوچھنے والی؟ یہ بدتر تم کا مذکر بتا دیں. بدتن تا ہٹا رہے ہیں. اس میں ایک سوال ہے جی ہاں کہ یہ جو آیا حاضہ بالش ہے کا، جب مضاف اور مضاف الیہ استعمال کریں گے ہاں، تو اس میں اشارہ پہلے آئے گا بعد میں آئے گا، تو یہاں حاضہ بالش ہے آ گیا. تو یہ مشاولہ نہیں ہے نا، توجہ نہیں تھی اس وقت. میں نے کہا تھا حاضر رجلو، یعنی یہ جو ہے نا رجل، یہ مشاولہ ہے، یہ محذوف ہے. نہیں کہتے کہ حاضر بیت المؤذن بھی تو ہے، ہیں؟ حاضر بیت المؤذن. یہ جو حاضہ بیت المؤذن، یہ جو ہے یہ ہے مبتدا، اور یہ پورا مضاف مضاف الیہ یہ خبر ہے. یہ مرکب اضافی ہوگا. یہاں پر یہ بیت المؤذن مشار الیہ نہیں ہے، یعنی کہ جب بھی مشار الیہ تبھی صرف ہاں جو ہے وہ یعنی مشار الیہ جب ہوتا ہے نا مشار الیہ، تو یہ یا تو اس پر الف لام آئے گا، مثلا حاضل کتاب، ذالک الولد، اور جب بعد والے پر ال نہ آئے تو پھر یہ مبتدا خبر ہوتا ہے اور مشار الیہ معذوف ہوتا ہے. وہاں یہ ترکیب جو حاضہ بیت المؤذن اصل میں ہے حاضل بیتو، حاضل بیتو بیت المؤذن. اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ ہناک بیوت کثیرہ تتواجد امامنا بصور بصیرہ، یعنی بیوت کثیرہ، ہمارے سامنے بہت سے گھر موجود ہیں. یہ جو شخص ہے یشیر الی بیت واحد، وہ ایک گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے، من تلک البیوت کلھا، ان گھروں میں سے، وتعینھا، اور اسے خاص کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا ھو البیت، ھذا البیت،
ھذا هو البیت بیت المؤذن، یہی وہ گھر ہے جو مؤذن کا گھر ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے ھذا البیت بیت المؤذن، مثلا ھذا ولدی، ھذا ولدی، ھذا الولد ولد، ہے من ہؤلاء الاولاد، ان اولاد بچوں میں سے یہ بچہ میرا بچہ. تو یہاں پر جب یہ پوزیشن ہوگی تو یہ مشار الیہ نہیں ہوگا بلکہ مبتدا خبر ہوگا، اور مشار الیہ محذوف ہے. مشار الیہ محذوف ہے، وہ محذوف کو ہم دلائل سے یا قرائن سے الگ کرتے ہیں. مثلا مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، مثنی ہے تو مثنی، جمع ہے تو جمع. یہ قاعدہ ہے. اور پھر سوال اب اسی طرح ٹیسٹ میں جو ہم نے کیا ہے، مثلا یہ بتایا تھا کہ جب یہ پوزیشن ہو من من نصر، ناصرا، یہ ناس تینوں پر زبر، من ناصرانی، اس ایک عورت نے میری مدد کی. ناصرت، ہاں اب یہ جو تھا یہ اس کو یوں لکھیں گے، یہ دیکھیں ناسا رت، یہ اور یہاں نیم، یہ ناسا رت نی، اور میں نے اس ایک عورت کی مدد کی. نصر تو ہاں یہ نصر، یہ تو نصر تو نصر تو اب ہم کرتے ہیں، یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابی. اب یہ جو ہے یا بی، یہ ہے اس کو ہم جری یا اضافی ضمیر کہتے ہیں، جری یا اضافی حالت میں. اور جب اسی کو مفعول بنانا ہو تو پھر یہ نی ہے. ایسا حروف میں جرہ جو چل رہا ان کی دو چار مثالیں. ہاں ویسے یہ حاضل کتاب، حاضل کتابی، حاضل کتابی کیا مطلب؟ یہ میری کتاب. حاضا کتابی، حاضل کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ پھر وہی بات پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ پر پھر ال کیسے داخل ہو. ہاں ٹھیک ٹھیک. اچھا اب یہ ہے مین، کتابی حاضر ہو سکتا ہے. ہاں نہیں حال تو آ ہی نہیں سکتا، کتابی حاضر ہو سکتا ہے. مین سے ان سے الہ، ہاں کی طرف علا پر، با صرف با، جس طرح بالقلم، علامہ بالقلم، بالقلم، کتابی ہے نا، ہاں یہ با ہو گیا بے ہوگا. بے صرف یہ بے یعنی چھوٹا سا بے اور اس کے نیچے سے بے. اسی طرح چھوٹا سا تا، یہ تاکہ نیچے بھی دیر. ہاں جس طرح تاللہ، اللہ کی قسم، یہ تا قسم کے لیے آتا ہے. صرف یہ بے کا کیا معنی بتایا آپ نے؟ بے کا معنی ساتھ، ساتھ تل داہی نہیں پڑیں گے؟ بائی وتھ ہیں، تل داہی نہیں پڑیں گے؟ تاللہ ہے یہ. جیسا قرآن میں من کا بہت استعمال ہے. ہاں وہ سارے استعمال، تو باللہ، تاللہ، تاللہ لاعقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. تو یہ اسی طرح کاف، یہ ہے کی طرح کی مثل، جس طرح کہیں کل اسد، کل مائے، کل اسد شیر کی طرح، کسلت برف کی طرح. تو یہ کاف کی طرح، کی مثل. حتی یہاں تک کہ تو عربی میں مثال دیتے ہیں، اکلت السمقۃ حتی رأسہا، یعنی وہ اس مچھلی اس کے ساتھ سمیت کھاتی. ہاں تو حتی وہ تو فعل کے ساتھ آیا ہے، اس لیے ہم وہاں مثال وہ ہے وہی مفہوم لیکن
وہاں فعل کی غائب بتا رہا ہے، تو ہم اسم کے حوالے سے بھی بتائیں گے حروف جارہ حتی. تو یہ جو ہے من ان الى با تا حتی، یہ سارے کے سارے حروف جارہ ہیں. ان کے بعد والے کے نیچے زیر آتی ہے عن اللہ، حروف جارہ کے بعد میں ہاں عن الرسول، عن الرسول من اللہ من الکتاب، تو یہ علی المکتب، علی المکتب الی البلد. اس کے نیچے زیر ضرور آئے گا. ہاں یہ حروف جارہ ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بعد والے کو جدی حالت میں لے آتے. واللہ بھی یہ واو جو ہے واللہ، واو بھی قسمیہ ہے. اور اگر یہ واللہ ہو جائے گا تو اور کے معنی میں لگے گا. نہ واللہ ہو تو تب ہوگا نا کہ ما قبل عطف ہو اس کا، جی میرا مطلب ہاں. اور اللہ. وہ پھر واو عاطفہ ہو جائے، وہ واو جو ہے وہ حرف جارہ نہیں رہے گا. یعنی کہ اگر واو حرف جار کی طور پر استعمال ہوئے تو اس کی پہچان یہی ہے کہ آگے جو بعد والے پر زیر آئے گا، یعنی اس کا جارہ ہونا جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بعد والے پر زیر آئے. ایسا ولد کا ہاتھ جمیل کی ولد کا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا جمیل صفت کا حاضہ وہ کیس کریں گے. والدوں کا حاضہ یہ مشان لیدر مقدم ہے. جمیل، اس کا بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا مرکب اضافی ہوا، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، اور یہ ہے مشار الیہ مقدم. ترکیب میں اس کو ہاں مشان الیہ مقدم، اور یہ جو ہے اس میں اشارہ مؤخر بریکٹ میں، اور یہ مشار الیہ اور اس میں اشارہ مل کر دونوں مبتدا. یہ کسی خاص وجہ کے لیے آتا ہے مقدم. یہ جب بھی مضاف مضاف الیہ ہو، یہ مقدم ہاں مشار الیہ جب بھی مضاف مضاف الیہ ہوگا تو یہ مقدم ہوگا، اس میں اشارہ مؤخر ہوگا. اس میں جمیل و نجیب و خبر ہے، ہاں، یہ خبر ہے. تو خبر آخر میں آئے گی. خبر تو ہے ہی اپنے مقام پر، اس میں تو کوئی تاخیر پہلے نہیں. مبتدا پھر خبر. آپ مبتدا پھر خبر. البتہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسا آ جائے، وہ آگے جملے آئیں گے، تو اس میں مثلا اگر یوں ہو کہ مثلا آپ کا لڑکا خوبصورت ہے نا، یہ اب آپ کیا ہوگا والدوں کا جمیل. جمیل. اور اگر یوں کہہ رہا ہو آپ کا خوبصورت لڑکا ذہین ہے، تو یہ جملے ہیں جن کی آگے بنے گی، ابھی نہیں. کیسا یہ جو من کو من ان الہ اور اللہ کی طرف کوئی مثالیں دی؟ یہ دیکھا نا، لکھا تھا الی البلد، الی البلد شہر کی طرف، الی البلد شہر کی طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے، عن الرسول علی المکتب. ویسے دیکھ کیا مثلا کتبت بالقلم، یہ ہے بائی یا ود. I wrote with pen. یہ بے بائی ذریعہ معاونت کے ساتھ، تو یہ جب معاونت ہو یا ذریعہ ہو تو با استعمال ہوتا ہے. المکتب یعنی میز کے اوپر، ہاں ڈیسک کے اوپر، ڈیسک کے اوپر. ہاں با ساتھ، جس طرح کتبت بالقلم اور رسول 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 کی جانب سے. کی طرف سے. ہاں نہیں ٹھیک ہے. ہم نے کی طرف الہ نہیں پڑھا. نہیں؟ الہ یعنی وہ تو ہے اس کی طرف، اور یہ اس کی طرف سے، کی طرف سے. الہ کے معنی ہے اس کی طرف، ہاں، اور ان ہے اس کی جانب سے. دو چار جملے ایسے بیٹھ. ابھی نہیں جملے نہیں بنانے، اچھا ابھی تو اس کو بس اس حوالے سے رکھے نا، جب جملے آئیں گے تو پھر خود بخود بنتے جائیں گے. ابھی تو آپ نے ان کا فنکشن یہ رکھنا ہے یاد کہ بعد والے پر زیر آتی ہے، بس اتنا ہی اس وقت کا ہمارا. اچھا.
बाकी इनके फंक्शंस तो आगे तफसील से आए. भाई साहब मैं ये कहना हूँ कि कुरान रसूल की तरफ से